فادر جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو اینگلیکن کیتھولک چرچ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. ٹھیک ہو گیا. جو اینگلیکن کیتھولک چرچ ہے بیسیکلی انفیکٹ یہ سمجھ لیں کہ یہ ہے تو کیتھولک چرچ, ٹھیک ہے, فیتھ کیتھولک ہے, ڈاکٹرن ساری کیتھولک ہے, اور اگر ڈفرینس ہے تو وہ ہے پریکٹس. اب پریکٹس کا کیا ڈفرینس ہے کہ یہاں پہ جو پریسٹ ہیں وہ یہاں پہ جو پریسٹ ہیں دے آر الاؤڈ ٹو میری, ہے نا, وہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں, اگر وہ کمارے رہنا چاہتے ہیں تو کمارے رہیں, یعنی کہ جو ریسٹرکشن ہے نا وہ نہیں ہے. اب جیسے کہ فادر جروم جو میرے اسسٹنٹ ہے انہوں نے کہا کہ میں جی کمارا رہنا چاہتا ہوں, تو بشپ جی نے انہیں لیٹر دیا کہ اس بندے نے خود سے کانسینٹ ظاہر کی ہے کہ مجھے جو ہے وہ کمارے رہنا ہے, تو یہ ایز اے کمارا فادر جو ہے نا وہ کام کرے گا, ان کی سیلیبس کی جو ہے وہ اس کو. اوکے, بالکل صحیح ہے. یہی فرق ہے, اور کوئی یعنی کہ اگر ہم یعنی کہ باقی ساری اس کی تعلیم جو ہے, لٹرجی جو ہے, سارا نظام جو ہے, ایون کہ اب دیکھیے نا ہم تاج پوشی کرتے ہیں. اوکے, سب سے زیادہ مسئلہ تو یہاں پہ آتا ہے نا کہ کیتھولک چرچ جو ہے تاج پوشی کرتا ہے اور باقی تو کوئی بھی نہیں کرتا. ایسے تو اینگلیکن کیتھولک چرچ جو ہے وہ بھی تاج پوشی کرتا ہے, مقدسہ مریم کی تاج پوشی کرتا ہے. گریٹ. سلام مریم پڑھتے ہیں, رسولوں کا عقیدہ, سارے سیکرمنٹس جتنے بھی سیکرمنٹس ہیں اسی طرح سے ادا کیے جاتے ہیں جس طرح سے کیتھولک چرچ, کیونکہ ہیں ہی کیتھولک. آمین. فیتھ پورا کیتھولک ہے, ڈاکٹرن وہی ہے. اچھا, میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا جو چرچ سٹرکچر ہے اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, چونکہ بہت سے ہمارے ناظرین جن کے اندر یہ اشتیاق پیدا ہوگا آپ کی باتیں سن کے کہ جو اینگلیکن کیتھولک چرچ ہے اس کا سسٹم کیسا ہے, اور کہاں کہاں پر جو آپ کے سینٹرز ہیں یا آپ کے پیرشز جو ہیں وہ کہاں کہاں پہ کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. جو اینگلیکن کیتھولک چرچ ہے ان کے جو بشپ ہیں یہاں پہ وہ ہیں رائٹ ریورنڈ مشتاق اینٹریو جو کہ نارووال میں ہیں. اوکے. اس کے علاوہ گجرانوالہ میں, پھر لاہور میں تو 3-4 ہیں ہم لوگ, بلکہ 5 ہم لوگ ہیں یہاں پہ, اور پھر سرگودا, میاں چنو, پھر گجرانوالہ, شیخو پورہ, سیالکوٹ اور کراچی. اس سب یعنی کہ تقریباً اس وقت کوئی پریسٹ جو میرڈ پریسٹ اس وقت ورک کر رہے ہیں اینگلیکن کیتھولک چرچ کے وہ غالباً ہیں 35 کے قریب. گڈ. اور یہ 35 جو ہے آلموسٹ چرچز بھی آپ کے, اور نہیں 35 چرچز نہیں ہیں, چرچز جو غالباً ہیں کوئی 10 کے قریب. تو باقی وہ 10 باقی ساتھ میں اسسٹنٹ کے طور پہ کام, جیسے میرے ساتھ 2 اسسٹنٹ ہیں, فادر جونی اور فادر چروم. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا فادر جی, آپ کا یہ جو مشنری تجربہ ہے اور ساتھ میں آپ کا جو ٹیچنگ کا تجربہ ہے, یہ دونوں پیرالل ساتھ تو چلتے ہیں, لیکن کہاں پہ آ کے آپ کی تسکین جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے, اگر میں کوئی اور جاب کر رہا ہوتا, مثال کے طور پہ کوئی کلیریکل جاب کرتا یا کوئی آفیسر یا آفیشیل کچھ بھی ہوتا, تو شاید میری تسکین نہیں ہونی تھی. بھلا کیوں؟ کیونکہ پریچنگ اینڈ ٹیچنگ دونوں ایک ہی ہیں. تو مجھے فیل ایسا ہوتا ہے جب میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہوں تو انہیں بھی میں مورل لیکچر, یعنی کہ میں کیمسٹری پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ساتھ مورل لیکچر دے رہا ہوتا ہوں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, میں کوئی اور چیز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو ساتھ, تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ میں پریچ ہی کر رہا ہوں. اور کئی جگہوں پہ وہ پھر بچے کئی دفعہ مجھے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے ایک دفعہ یہ بات بتائی تھی, اور ہم تو وہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دونوں جابس جو ہے نا وہ ایک ہی ہیں, کیونکہ وہ ہے تو ٹیچنگ نا, دونوں ہی آپ کو تسکین دیتی ہیں. خوبصورت بات ہے. ناظرین, ایک کہاوت ہے کہ جب آپ کا پروفیشن بن جائے تو یقیناً جو ہے وہ آپ کو کام کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے, اور آپ زیادہ پیشن کے ساتھ, زیادہ خوبصورتی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ سر انجام دے سکتے ہیں. فادر جی, آپ کی جو اس ساری خدمت میں کوئی اس طرح کا واقعہ جہاں پہ آپ نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ کام انتہائی مشکل تھا لیکن
खुदा ने अपनी कुव्वत ज़ाहिर करके इसको मुमकिन बना दिया। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, जब मैंने चर्च को बड़ा करने के हवाले से सोचा ना, वो छोटा था, चर्च प्रेमिसेस को ना छोटा चर्च था, तो मैंने सोचा कि ये इसे ना थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो उस वक्त मेरे लिए था चैलेंज, क्योंकि मैंने एक ज़हन बनाया था, मैंने कहीं से मांगना नहीं, कहीं से भी, ना बाहर से ना अंदर से, ठीक है। जितने मेरे पास लोग हैं कम्युनिटी, जो वो चर्च मेंबर्स हैं, कॉन्ग्रीगेशन है, वो लोग हूँ या मैं हूँ, और हमने मिल के तो इसे करना है। इवन कि हम साथ वाली बस्ती या साथ वाले इलाके से भी 1 रुपया नहीं मांगेंगे, ठीक है, और जो भी करेंगे अपनी मदद आपके तहत करेंगे। तो वो एक चैलेंज था, और मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये मुश्किल हो, लेकिन खुदा का शुक्र है वो बहुत अच्छे तरीके से वो सारा कुछ हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन नाज़रीन, जब आप खुदा को अपनी ताकत बनाते हैं, जब खुदा को आप अपना मददगार बनाते हैं, तो यकीनन खुदा जो है वो आपके सारे निज़ाम को, आपके सारे प्रोग्राम को अपने हाथ में ले लेता है, और वो कभी आपको मायूस नहीं करता, नाउम्मीद नहीं छोड़ता। आपकी सारी उम्मीदों पे, आपकी सारी दुआओं पे वो तवज्जो करता है और उनका वो बर वक्त जवाब देता है। इस बात के लिए फ़र्ज जी मैं आपको अप्रिसिएशन देता हूँ कि आप जो एक आम तौर पर तासर समझा जाता है, जो हमारे पास्टर साहबान हैं, कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दायकी या चंदा पर गुजारा करते हैं, तो आपने एक प्रोफेशनल लाइफ जो है उसका भी साथ में इंतखाब करके आपने ये साबित कर दिया कि आप खिदमत जो है वो काम करके भी कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारे दीगर जो पास्टर साहबान हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर इक्तफ़ा करते हैं कि वो चंदे पे गुजारा करें और काम काज जो है उसको छोड़ दें। देखिए, जो खुदावंद यीशु मसीह के हवारी थे, जो खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे, उन्होंने भी अपनी सारी मिशनरी लाइफ में, तबलीगी ज़िंदगी में कोई ना कोई काम साथ में किया अपने रोज़गार के लिए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे जो पास्टर साहबान हैं उनके लिए आप एक स्पेशल जो है वो मैसेंजर के तौर पर भी, और उनके लिए एक नमूना के तौर पर भी, एग्जाम्पल के तौर पर भी आपकी जो लाइफ है उसको पेश किया जाता है। फर्ज जी, कोई खुशी ऐसी, वैसे तो आपकी सारी बातों में खुशी, शादमानी और मसरत जो है वो अयां है कि आपको आपकी मंजिल जो है भले थोड़ी देर से मिली, लेकिन मिल गई। मतलब जिस बात के लिए आप कोशिश करते थे खुदा ने वो, लेकिन कोई ऐसी खुशी जो दीदनी हो, जिस लम्हे आपने महसूस किया हो कि खुदा का फजल, खुदा का रहम मेरे साथ है? मुझे तो ये लगता है कि हर लम्हा ही ऐसा लम्हा, हालेलुया, क्योंकि यकीन कीजिए कि मैं कई दफ़ा ऐसे कोई किसी के अंदर कोई बदरू हो, कोई परसों की बात है, एक बड़ा बुज़ुर्ग जिसके मज़ार पे लाखों देगें चढ़ती हैं, और बहुत ज़्यादा, वो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन वो बुज़ुर्ग किसी बंदे के अंदर आ गया। तो वो बुज़ुर्ग जब उस बंदे के अंदर आ गया तो लिटरली सेड टू मी, फादर सजाद, इंज पंजाबी दे च, तुसी सरकार ਉਹ ਬੋੜ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਲੋ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੱਤੀ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਤੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ है, सोमवार, मंडे है आज, सोमवार, ये जुमेरात की बात है, जुमेरात की शाम की। उन्होंने मैंने कहा जी तुसी सरकार इंज करो, फादर सजाद, तुसी जाके ना बोर्ड के पिछे जाके ना मोमबत्ती एक बालो, अज जुमेरात है, अगली जुमेरात फिर बालना, तो अगली जुमेरात फिर बालना, 3 जुमेरात बालो, चौथी जुमेरात दे विच तुहानू डॉलर आने शुरू हो जाएंगे, यूरोज आने शुरू हो जाएंगे, तो जे तुसी ना अमीर होए एकदम, तो तुसी कहना कि साड़ी कोई गल ही नहीं है। ऐसे उस बाबे ने मुझसे बात की। मैं क्या गल सुन, और उसने मुझे कहा मैं आपको नाम बताता हूँ उन पादरियों के जिन्होंने ये मेरा काम किया हुआ है, और आज वो इतने अमीर हैं। नाम भी उसने बताया मुझे, खैर वो भी नाम नहीं लेने। तो अब ये हुआ सारा मामला। तो मैंने उसे कहा कि देखो बात सुनो मेरी, अगर आप मुझे ये कहो ना, वो सामने ग्रोटो है, ठीक है, तो मुकस्सा मरियम के सामने जाके कैंडल जला दो तो गलती समझ आती है, ठीक है, या यीशु मसीह दी स्लीव के सामने जाके मोमबत्ती जला दो तो गलती समझ आती है। तो मैं आपके कहने पे, जहाँ पे आप कह रहे हैं, वहाँ मोमबत्ती तो नहीं जलाऊंगा, लेकिन आप यहाँ से ज़रूर जाएंगे। और खुदा उनके फजल से वो उसे जाना पड़ा। आमीन। और ये यानी कि
ایک کہنے کا مطلب ہے کہ ہر لمحہ ہی خوشی ہے، کیونکہ خداوند کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو بدروہیں یہ سارے وہ آپ کے سامنے ٹکتا ہی نہیں کوئی، تو خوشی بلا شبہ بے شک میں اس بات پہ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یقیناً یہ خوشی اور شادمانی کی بات ہے کہ جب خدا ہر طرح کے معاملات کو آپ کے کنٹرول میں کر دیتے ہیں، قابو میں کر دیتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ خوشی اور شادمانی کی بات ہوتی ہے۔ اور فتح جی میں ایک بات مجھے پتہ ہے کہ وہ نہیں رہی آپ کی لائف میں کوئی ریگریٹ ایسا کہ یہ کرنا چاہ رہا تھا ابھی تک نہیں کر سکا، کچھ لگ نہیں رہا، ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہی خدا جو بھی چاہتا نہیں، ایسے صحیح بات ہے۔ اصل میں بھی خواہشات بڑی چھوٹی ہیں، یقین کیجیے۔ اب میرے پاس مہران ہے، گاڑی میرے پاس ہے نا، میرے دل میں کبھی نہیں آیا کہ میرے پاس نا بڑی گاڑی ہو، آئی کین بائی، ایسے ہی خدا کا شکر ہے، بٹ مجھے دل میں یہ ایسی باتیں نہیں آتی ہیں۔ مجھے گھر والوں کی طرف سے ادھر ادھر کی طرف سے ضرور یہ ہوتا ہے کہ یار آپ گاڑی چینج کر لیں، ہے نا، لیکن میرے اپنے اندر ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اس اوکے یار چلانی ہے نا، ہیپی ہیں جہاں پہ بھی ہیں، ہیپی ہیں، ٹھیک، میرا سفر طے کرتی ہے، اس اوکے، مسئلہ کیا ہے، پرابلم کہاں پہ؟ تو اس طرح سے اس لیے نا خواہشات بہت چھوٹی ہیں جس کی وجہ سے پرابلمس نہیں آتی ہیں۔ ریگریٹ ہوتا ہے تب جب آپ بہت بڑا سوچیں، تو پھر وہ ہو نا، تو پھر آپ سوچتے ہیں یار میں نے ایسے سوچا تھا نہیں ہوا، تو سوچتے ہی نہیں ہوں تو ہونا خواہشات کو محدود کیا ہوا ہے۔ بے شک ناظرین، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، توقعات اور خواہشات جب انسان وابستہ کر لیتا ہے تو وابستہ کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں، لیکن جب وہ پوری نہیں ہوتی، جب خواہشات ادھوری رہ جاتی ہیں، جب توقعات نامکمل رہ جاتی ہیں، اور جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کسی ڈیسپریشن سے، فرسٹریشن سے، پریشانی سے، مصیبت سے، آزمائش سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی خواہشات کو محدود کر لیں، اپنی توقعات کو محدود کر لیں۔ فتح جی کوئی پیغام آپ ہماری نوجوان نسل کو اور مومنین کو آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو؟ جی ضرور اچھا صاحب، میں یہ چاہوں گا تمام نوجوان نسل سے، بہت سے بچے، بہت سے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ پڑھنے کا، کیا فائدہ ہے، جابس تو ملتی نہیں ہیں، ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو وثوق سے یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اب پڑھیں، اب کچھ کر کے دکھائیں، یقین کیجئے دنیا خود آپ کے پیچھے ہوگی۔ خدا ایسا خدا نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی محنتوں کا صلہ نہ دے۔ ہم محنت نہ کر کے صلہ لینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے پرابلم ہے۔ اگر آپ محنت کریں اور صلہ نہ ملے تو مجھے آ کے پوچھیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ محنت کریں گے تو آپ کو صلہ ملے گا، ہمیں تو ملا ہی نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے، یہ نیچر ہے، نیچر کین نیور بی چینجڈ، ہو نہیں سکتا نا۔ خدا نے یہ سارا نظام بنایا ہے ایک خاص طریقے سے، اور طریقے کا خدا طریقے سے چلتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ کو اس کا صلہ نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا لیٹ ہو جائے، تھوڑا دیر سے آپ کو ملے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ اس لیے محنت کریں، کام کریں، پڑھیں۔ آپ پر کتنی سیٹس خالی جاتی ہیں ہماری، کیا ہے، لڑکیاں نہیں ملتے ہیں، لڑکیاں نہیں ملتی ہیں پڑھی لکھی، اور پھر بعد میں ہم کہتے ہیں جی ہمیں تو ہمارے ساتھ تو سلوک ہی برا ہوتا ہے، ہم ایسا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کچھ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ کریں۔ دیکھیں آپ پڑھے لکھے ہوں گے، آپ کچھ کر رہے ہوں گے، جو سب سے بندہ ریکویسٹ کرتا ہے یہ آگے اور لوگوں سے کہ بھئی یہ دیکھو ہمارا پڑھا لکھا بچہ ہے، اسے کیوں نہیں کر رہے؟ تو وہ جب ہم کہتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جناب لائیں پڑھا لکھا کوئی، تو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ تو میری نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز فوکس آن یور اسٹڈیز، پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ بڑھیں گے، اور اتنا ہی زیادہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ شکریہ جی ناظرین، آپ نے پیغام سنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مناسب پیغام ہے نوجوانوں کے لیے کہ جتنا وہ پڑھیں گے اتنا آگے بڑھیں گے، اور یقیناً یہ ہماری
ज़िंदगी का भी एक तजुर्बा है कि जब आप मेहनत करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं और खुदावंद की ज़ात आपको ब्लेस करती है, क्योंकि खुदावंद किसी की मेहनत मजदूरी नहीं रखता। आप मेहनत करें, यकीनन खुदा आपको बरकत देगा। फदर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपने बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल के हमारे पास आए। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि आप आइंदा भी हमें इसी तरह इज़्ज़त बख्शते रहिएगा, ताकि जो हमारे नाज़रीन हैं उन्हें और ज़्यादा आपकी जो इल्म वाली बातें हैं, फ़हम वाली बातें हैं, तजर्बे वाली बातें हैं, और सबसे बढ़कर जो आप हमारे नाज़रीन की रूहानी ताज़गी के लिए जो आपने अपने तजर्बात शेयर किए, हम चाहते हैं कि इसी तरह हमारे नाज़रीन आपसे फैज़याब होते रहें। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सो माय स्वीट, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम का दौरानिया ख़त्म होता है। आइंदा किसी नई मेहमान शख्सियत के साथ नए प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए।